مدینہ منورہ میں ہجرت سے پہلے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہاں عیسائی مملکت تھی، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، ان کا نام نجاشی تھا۔ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تو اس نے صحابہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ ادھر مکہ کے مشرکین جو تھے ان کو پتہ چلا کہ صحابہ حبشہ میں جا کر جو ہے ہجرت کر کے وہاں رہنے لگے ہیں اور اپنے لیے وہاں حبشہ میں جگہ بنا رہے ہیں، تو یہ ان کو پسند نہیں آئی کہ صحابہ وہاں جا کر کے نہیں اپنا مقام بنائیں۔ پیچھے سے اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ گیا مکہ کے مشرکین کے مشورے سے کہ صحابہ کو حبشہ سے نکلواؤ کسی طریقے سے، تو جا کر کے نہیں ابو سفیان نے شاہ نجاشی سے کہا کہ یہ جو تمہارے ملک میں بھگوڑے آ گئے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، یہ آپ کے مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور آپ کے جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے اس کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس نجاشی کو ان لوگوں نے، مکہ کے مشرکین نے ورگلانے کی کوشش کی۔ نجاشی نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ صحابہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی شاندار خطبہ دیا اور فرمایا، بادشاہ ہم تو جو ہے مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے اور بتوں کو پوجتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں کوئی اصول و ضابطہ نہیں تھا۔ ایک نبی آیا ایسے میں اور انہوں نے ہمیں انسانیت کی تعلیم دی۔ وہ ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ اللہ کا رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے۔ انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہم نے ان کی بات کو مانا اور وہی راستہ ہمیں سیدھا لگا اور وہی راستہ حقیقت میں سیدھا ہے، اور یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے ہمیں مارتے اور پیٹتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے ملک میں آ کر ہم نے پناہ لی ہے۔ بادشاہ نے کہا ابو سفیان سے کہ بالکل ان کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ ہمارے یہاں ملک میں جو ہے مہمان ہیں، ان کے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے دن پھر جو ہے مکہ کے مشرکین نے بلوایا صحابہ کو، اور اب تو صحابہ اور ڈر گئے کہ پتہ نہیں آج کون سا ہتھ کنڈا اپنائیں گے، کہیں ملک سے نکلوا تو نہیں دیں گے حبشہ سے۔ پھر دوبارہ سے سوالات کیے نجاشی نے کہ اس کے ساتھ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے پیغمبر کا دعویٰ کیا ہے، وہ غریب لوگ ہیں کہ امیر لوگ ہیں؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارے اکثر جو ہے غریب لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہی وہ آخری پیغمبر ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اب کوئی بھی ان کو اپنے یہاں سے نہیں نکال سکتے، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ بہرحال اس طرح سے حبشہ کے بادشاہ نے صحابہ کی مہمان نوازی کی اور مکہ کے مشرکین ناکام ہو کر کے جو ہے واپس لوٹے۔ اس کے بعد نجاشی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ ایک جنگل میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کی جو نجاشی تھا، اسلام میں داخل ہو گیا تھا، آپ نے اس کی غائبانہ نماز بھی پڑھی۔ اس طرح سے پہلا واقعہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو ہے ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور انہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی کہ نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی جو ہے عزت میں ذلت بھی دے دیتا ہے، وہ کرسی دیتا ہے تو کرسی بھی کھینچ کر کے زمین پر بٹھا دیتا ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔
اور یہ جو ستارے یہ سارے مخلوق ہیں اللہ کے، چاند اور سورج سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف بلایا کہ جو ہے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ اللہ نہیں، رب نہیں ہو سکتے۔ رب تو وہی ہے جو دن اور رات کو لاتا ہے اور رات میں سے دن کو، دن میں سے رات کو بناتا ہے، یہ ہے رب العالمین، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی فنا ہونے کی فرمایا کہ یہ دنیا جس میں تم رہ رہے ہو یہ عارضی تمہارے پاس ہے اور یہ فنا ہونے والی ہے، اصل جو بقا ہے، جو ہمیشہ جس میں انسان رہے گا وہ دار آخرت ہے۔ آخرت ہمیشہ کی زندگی رہے گی، آخرت میں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو دنیا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ بہت ہی چھوٹی سی زندگی ہے اور یہ ان قریب ختم ہو جائے گی۔ جیسے پانی کے اوپر جھاگ آتے ہیں اور ہوا آتی ہے اور وہ ہوا کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے دنیا کی مثال ہے۔ یہ دھوکہ کی زندگی ہے، یہاں ایک کھیل کود سا ہے، وہ ایک تماشا سا ہے، تھوڑا دن کے لیے آیا ہے انسان اور پھر جو ہے چلا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اپنے نبی کو خطاب کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہیں کن باتوں کا پابند کیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسرا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کریں۔ وہ تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ بہت سے لوگ جو ہے 2 بچے رکھتے ہیں، بس 2 ہی بچے اچھے ہیں اور زیادہ کو کہاں سے مکان دیں گے، کہاں سے کھانا دیں گے۔ یہ ہماری جو ہے میرے بھائیوں ایک ہماری بہت ہی چھوٹی ذہنیت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پہلوں کو کھلاتا ہوا لا رہا ہے اور ہمیں دے رہا ہے، تو جو ہماری اولاد پیدا ہوگی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم مفلسی اور غربت کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ وہ تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اور پھر فرمایا بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ گناہ کھل کر کرنا یہ اور بھی بہت برا گناہ ہے، اور چھپ کر کرنا یہ بھی بہت ہی گناہ ہے۔ کھلے اور چھپے کسی بھی طرح کے گناہوں کو رواج نہ دیا جائے اور گناہ نہ کیے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے ہمیں کہ برائی چاہے کھل کر کی جائے یا چھپ کر کی جائے، ان دونوں طرح کی برائیوں سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کھلے عام کریں گے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، برائی چھپ کر کریں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے اور اس پر ہماری پکڑ ہوگی، اس لیے ہر طرح کی برائیوں سے بچا جائے۔ پھر فرمایا کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی قانون کے مطابق۔ کسی کو ناجائز قتل نہ کرو، نہ مارو۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو قاضی کے پاس لے کر جاؤ، عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کو جو ہے تسلیم کرو۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اسلامی مملکت میں بھی قاضیاں بیٹھتے تھے اور فیصلے ہوتے تھے، اور اتنا لمبا مقدمہ نہیں چلتا تھا جتنا ہمارے زمانے میں چلتا ہے۔ یہاں تو نوح علیہ السلام کی جیسی عمر چاہیے، قارون جیسا خزانہ چاہیے عدالتوں کے لیے، ایوب علیہ السلام جیسا صبر چاہیے۔ یہاں بہت لمبا معاملہ ہے، اور جب اسلامی ملک ہوتا تھا قاضیاں بیٹھتے تھے، وہ جو ہے فوراً تفتیش کرتے تھے کس کا جرم ہے، ان کو سزائیں فوراً دی جاتی تھی۔ اتنے لمبے مقدمے نہیں چلتے تھے ان کے یہاں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہے، یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ بھلے برے میں تمیز کرنے لگے۔ عربوں کے اندر رواج تھا یتیم بچوں کے مال کو اڑا دیتے تھے لوگ،
اور ان کو یتیموں کو حق نہیں دیا جاتا تھا، بیواؤں کو حق نہیں ملتا تھا، اس لیے یتیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے حکم دیا ہے کہ ان کے مال کو جو ہے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جو اس کے امکان میں ہو۔ ناپ تول کر کے بہت سی قومیں پہلے ہلاک ہو گئی، وہ گڑبڑ کرتے تھے، ناپ تول میں لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، دیتے تھے تو اس میں جو ہے کم دیتے تھے، ان کے پیمانے ایسے تھے، وہ قومیں ختم کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ دوسرے کا حق ہے، جو آدمی دوسرے کا حق کھائے گا وہ جو ہے آخرت میں پکڑا جائے گا اور دنیا میں بھی اس پر زوال آئے گا، عذاب آئے گا۔ اس لیے ناپ تول میں گڑبڑ کرنے کو منع کیا گیا، پہلی قوموں کو اللہ نے اسی لیے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم جو ہے نصیحت قبول کرو، اور یہ بھی کہ ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر پورا گندا کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہی ہے، وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندروں کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے والے یعنی مرنے کی جگہ ہے، پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگائی، اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے، ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجوروں کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے پڑے رہتے ہیں، انگور، زیتون، انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور پھر بھی ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کا اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے گود لیتے ہیں، حالانکہ پاک و برتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کوئی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوائے کوئی خدا نہیں، ہر چیز کا خالق وہی ہے، لہذا تم اس کی بندگی کرو۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہ کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین ہے۔ اس طرح اس کے بعد میں جنات کا تذکرہ ہوا۔ نسبین کے جنات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم کے لوگ جو ہے فلاں پہاڑی پر جمع ہیں، آپ چل کے ان کو واعظ و نصیحت کر دیجئے، اور جو ہے ان کے کچھ سوالات ہیں ان کا بھی آپ جواب دے دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبین کے جنات کے ساتھ اس پہاڑی پر گئے، آپ کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب آپ اس پہاڑی کے قریب پہنچے جہاں پر جنات کا جلسہ ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ کھڑا کیا، اور چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے لکیر کھینچی کہ اس کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں جانا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس لکیر کے اندر رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا جنات میرے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے لیکن اس لکیر کے اندر سے نہیں آ سکتے تھے، اور ان کی آواز میں بہت اچھے سے سن رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اس جنات کی جلسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں واعظ و نصیحت فرمائی، جنات کی قوم کو خطاب کیا، اور پھر ان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے۔ ایک سوال ان کا یہ تھا کہ وہ انسان ہیں، یہ ہماری غذاؤں سے استنجا اور پاخانہ
پوچھتے ہیں، استنجا کرتے ہیں۔ ہماری جو غذا ہے وہ ہڈی ہے، جو حلال جانوروں کا گوشت ہم لوگ کھاتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں، وہی جنات کی غذا ہے۔ ان پر گوشت چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے، وہ ان کی روزی ہے، وہ اسے کھاتے ہیں۔ لہذا انسانوں سے کہا جائے کہ وہ جو ہے اس سے استنجا نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر اپنے صحابہ کو بتایا کہ جنات کی غذا یہ ہے، اس کے اوپر اس سے جو ہے پیشاب پاخانہ کی جگہیں نہ پوچھی جائیں، ان سے استنجا نہ کیا جائے۔ بہت سارے سوالات تھے، ان کے جوابات دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے نبی اور پیغمبر ہیں، وہاں جنات کے لیے بھی پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جنات کے لیے بھی نبی ہیں۔ بیک وقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان اور تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، کسی کی ادنا سے ادنا تکلیف بھی آپ کو گوارا نہ تھی۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعہ بیان ہوا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔